الرحیم۔ جناب محترم راجہ ظفر الحق صاحب، چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون، محترم جناب سرتاج عزیز صاحب، ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج اصل میں تو انہی کا خطاب سننا ہے، چونکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا اور پاکستان کی پوری جو آج تک کی زندگی ہے، سفر ہے، اس کے بھی بہت قریب سے مشاہدہ کرنے والی شخصیت ہیں، اور ہم ان کے علم سے، مشاہدے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، جناب عرفان صدیقی صاحب، ڈاکٹر طارق صاحب اور انجم عقیل صاحب اور دیگر معزز حاضرین کرام، آج کا دن ہمارے لیے بےحد اہم ہے۔ آج کا دن مسلم لیگ کے لیے بےحد اہم ہے، کیونکہ قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے 14 اگست 1947 کو مشرقی اور مغربی پاکستان پہ مشتمل ایک ریاست کو قیام میں عمل میں لایا تھا۔ آج اس پاکستان کا آدھا حصہ ہم سے چھن چکا ہے، اور میں آپ کو یہ بات پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ اس کے راوی عثمان جوگزئی صاحب تھے، جو کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کو 14 اگست کے بعد مبارکباد دینے گئے اور کشمیر کی تقسیم میں دھاندلی ہو چکی تھی، تو قائد اعظم کسی خوشگوار بات پہ مسکرا رہے تھے، اور جب ہم نے انہیں پاکستان بننے کی مبارکباد دی تو وہ اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے، ہمیں ایک مورچہ ملا ہے اور اصل پاکستان ہم نے حاصل کرنا ہے۔ آج اس مورچے کی بھی ایک ٹانگ ہم سے چھن چکی ہے، تو مسلم لیگ کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جو مسلمانان جنوبی ایشیا نے قائد اعظم کی قیادت میں حاصل کیا، آج وہ ریاست آدھی کیوں رہ گئی ہے، اور اس ریاست کو توڑنے کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ڈھاکہ وہ شہر ہے جہاں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ بنگال کے مسلمان تحریک آزادی میں پیش تھے اور تحریک پاکستان میں پیش تھے۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی ملک سے اکثریت آبادی جدا ہو جائے۔ اقلیت جدا ہوتی ہے کہ ہمیں اکثریت زندہ نہیں رہنے دیتی، لیکن دنیا میں کبھی کسی قوم سے اس کی اکثریت علیحدہ نہیں ہوئی کہ ہمارے حق یہاں پر تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان کی تقسیم انسانی تاریخ کا وہ المناک حادثہ ہے کہ جہاں پاکستان کی اکثریت پاکستان سے نکل گئی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کی ریاست نے پاکستان کے عوام کے حق رائے دہی کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کی تقسیم کی بنیاد اس وقت ڈل گئی تھی جب فروری 1959 کے انتخابات سے پہلے اکتوبر 1958 میں ایوب خان نے اپنے ہوس اقتدار میں اور امریکہ کے ساتھ جو اس نے ساز باز کی تھی پشاور میں اڈہ دینے کے لیے، اس پلان کو پورا کرنے کے لیے مارشل لا لگا دیا، اور اگر 1959 فروری میں الیکشن ہو جاتا تو مغربی اور مشرقی پاکستان کی قیادت قومی دھارے کے اندر ہمیشہ کے لیے شامل رہتی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس ملک کو مضبوط کرتی۔ پھر مارشل لا کے 10 سالوں میں جو ترقی کی گئی، اس ترقی نے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کی ترقی تھی، ملک کے اندر علاقائی ناہمواری کی بنیاد رکھی اور مشرقی پاکستان کی محرومی کا مقدمہ بنانے میں وہاں کی قیادت کو مدد ملی۔ شیخ مجیب کیسے پیدا ہوا؟ شیخ مجیب تب پیدا ہوا کہ جب وہ فاطمہ جناح کا سپاہی بن کے صدارتی مہم میں ان کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس ریاست نے تو قائد اعظم کی بہن کو
اس کا حق نہیں دیا تو یہ ریاست میرے لوگوں کو حق کیسے دے گی؟ اور وہ شدت پسند ہوتا گیا اپنے خیالات میں، اور بالآخر اس نے علیحدگی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اسی لیے آج ہمارا فرض ہے، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں، جو مستقبل کی قومیں ہوتی ہیں وہ جہاں ٹھوکر کھا کے گرتی ہیں وہ دوبارہ کھڑا ہو کے اس بات کا عزم کرتی ہیں کہ ہم نے دوبارہ یہ غلطی نہیں دہرانی اور دوبارہ ٹھوکر نہیں کھانی۔ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو ہم نے 60 کے عشرے میں دہرائی تھیں، جو ہم نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں جن کی بنیاد رکھی تھی۔ آج بھی ہم پاکستان کے بچے کچے پاکستان کے عوام کے حق کے حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی پاکستان میں جو آوازیں اور جو چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، اگر ہم نے ان پہ آئین اور جمہوریت کی مرہم نہ رکھی تو خدا نہ خواستہ یہ ایک ایسا الاؤ بن سکتا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے منیر نیازی کے شعر یاد آ رہے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ ہم بھی ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں سبق سیکھنے میں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے پاس مزید وقت نہیں، ہمیں حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں جن غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو بالادست کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام اس ملک کو مضبوط بنائیں۔ آخر میں آج ہی کے دن ایک اور جو حادثہ پیش آیا تھا اے پی ایس کا، آرمی پبلک سکول کا، ان بچوں کے والدین کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دن جو خون ہمارے معصوم بچوں کا پشاور میں بہا تھا، اس خون سے ہماری حکومت نے ایک نیا عزم پیدا کیا اور دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پوری قوم کو یکجا کر کے ایک فیصلہ کن جنگ لڑی اور وہ جیتی، اور پاکستان سے دہشت گردی کے ہم نے تمام نشانیوں کو مٹایا۔ بدقسمتی سے آج حکومت ان کامیابیوں کو پھر واپسی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایسی پالیسیوں پر عمل کیا جا رہا ہے جس سے پھر انتہا پسندی زور پکڑ رہی ہے۔ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اس کے جغرافیے کو بچانا ہے، اس کی یکجہتی کو بچانا ہے، اس کے اتحاد کو بچانا ہے، اور اس کے مستقبل کو بچانا ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے ووٹ کی عزت کی جنگ کو جیتیں اور اس ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا جھنڈا ہمیشہ کے لیے سر بلند کریں۔ پاکستان زندہ باد۔